بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ شاہ خاور صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ویلکم. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ عوام اس نواز شریف کے کیس کو لے کے بہت ہی زیادہ کیوریس کہا جائے, اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا, کیس ہوا, ضمانت ہوگی, ECL سے بھی نام نکل گیا اور علاج کرانے کے لیے باہر بھی چلے گئے, تو لوگ اس بارے میں بہت سی چیزیں جاننا چاہتے ہیں. تو مجھے لگا آپ سے بہتر ہمیں کون اس بارے میں گائیڈ کر سکے گا, لوگوں کو بتا سکے گا. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ECL کا قانون ہے کیا, اور کیا ECL کسی سزا یافتہ مجرم کا نام ECL سے نکالنے کی اجازت دیتا ہے یہ قانون یا نہیں دیتا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک قانون ہے جو کہ 2010 میں بنا تھا, رولز بنے تھے ECL رولز, اور قانون غالباً 1981 میں بنا تھا, جس میں کہ پاکستان سے باہر جانے پہ کسی بھی شہری کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے, وقتی طور پہ یا پرماننٹ بیسس کے اوپر. اس کے ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے, اس میں وہ سارے لوازمات دیے گئے ہیں کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے. اس میں تو ایک یہ ہے کہ کوئی بھی پروسیکیوٹنگ ایجنسی جس نے کسی کے خلاف کیس رجسٹر کیا ہوا ہے, اس کی سفارش پہ وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کا نام جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالتی, لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کابینہ نے اس کی منظوری دی ہو, وفاقی کابینہ نے. اور اسی طرح اگر کسی عدالت کے حکم سے بھی جو ہے وہ کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے, یا کسی کا مقدمہ جو ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ڈیفالٹ میں اگر کسی نے کوئی 20 ملین سے زیادہ یا اس طرح کی کوئی اماؤنٹ ہے, تو ان کا نام بھی عدالت کے حکم سے جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے. تو اس میں نکالنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ بھی اس کے اپنے رولز ہیں 2010 کے. تو اس میں اگر کوئی یہ سیٹسفائی کر دے کہ واقعی اس نے کوئی اس کے باہر جانے سے کوئی ایسی خدشہ نہیں ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا, تو اس پہ وفاقی کابینہ جو ہے وہ اس کی منظوری دے کر وزارت داخلہ اس کا نام جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ ڈال سکتی ہے. اب اس میں کوئی ایسا شرط جو ہے لکھی نہیں ہوئی رولز میں. اب جیسے ایک کویشچن یہ آتا ہے کہ جو فیڈرل کیبنٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک دفعہ ان کا نام جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ڈالنے کی منظوری دی تھی, لیکن اس میں ایک شرط عائد کر دی تھی کہ وہ ایک ہیوی اماؤنٹ جو ہے اس کی ایک انڈیمنیٹی بانڈ دیں, جس کو انہوں نے پھر میاں شہباز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ایک عبوری حکم میں وہ جو قدغن تھی اس کی انڈیمنیٹی بانڈ دینے کی, وہ انہوں نے معطل کر دی, لیکن وہ ابھی بھی کیس سماعت کے لیے منظور ہے, اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو آج کل جو بحث چل رہی ہے, تو یہ اس کا قانونی پوزیشن ہے, اور یہ اس کا جو ہے وہ ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے عبوری حکم کی روشنی میں جو ہے وہ اس وقت ملک سے 4 ہفتوں کے لیے باہر جا چکے ہیں. لیکن وہ ڈیپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ ان کی اگر صحت خراب رہتی ہے, اور اس کی تصدیق جو ہے وہ ہمارا ہائی کمیشن یا ہماری ایمبیسی کر دے گی ڈاکٹرز کی اوپینین کے مطابق, تو یہ بڑھ بھی سکتی ہے مدت. اچھا خاور صاحب, یہ بتائیے گا جیسے کہ ECL قوانین کے تحت کیا ECL سے نام نکالنے کا جو رائٹ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے یا عدالت کے پاس ہے, یا ان دونوں کے پاس ہے کہ جو بھی جس طرح ہو تو نام ECL سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, ہے تو یہ بالکل انتظامیہ کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے, کیونکہ وہ جو ایکٹ ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا ہی ذکر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال سکتی ہے اور کسی کا نکال بھی سکتی ہے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں کہ کوئی بھی جو انتظامی کوئی حکم ہوتا ہے یا انتظامی فیصلہ ہوتا ہے, اس کی جو ہے وہ نظر ثانی جو ہے جوڈیشل نظر ثانی اعلیٰ عدلیہ میں ہو سکتی ہے, جیسے کہ ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے. جیسے کہ اس کیس میں ہوا کہ گو کہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی کہ ان کو ہے وہ ایک وقت جو ہے وہ جانے کی اجازت دی جائے علاج کی غرض سے, لیکن انہوں نے وہ ایک ساتھ ایک شرط عائد کر دی. تو اس شرط کی جو ہے قانونی اور آئینی حیثیت جانچنے کے لیے وہ پھر ان کو ہائی کورٹ میں لے گئے, اور ہائی کورٹ نے وہ جو نکات ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کسی کا نکالنے یا نہ نکالنے کے, یا کسی سزا یافتہ شخص کو جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے, تو اس کے بارے میں انہوں نے 6-7 قانونی جو سوالات ہیں وہ مرتب کیے ہیں, جس میں وفاق کو بھی ہے موقع دیا جائے گا, اور اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں کہیں ہوگی, تو اس پہ تو وہ ایک ججمنٹ دیں گے.
لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کوئی بھی انتظامی حکم یا انتظامی فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشل ریویو اس کا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آئین میں دیے گئے لوگوں کے بنیادی حقوق سے متصادم ہوں۔ اچھا سر، شہباز شریف کیونکہ انہوں نے ان کی ضمانت دی ہے، ان پہ خود کیسز ہیں، بیٹا اور ان کا سمدی دونوں مفرور ہیں، عدالت کسی ایسے شخص کی ضمانت کو قانونی طور پہ قبول کرتی ہے جو خود اس کے اس طرح کے کیسز چل رہے ہوں، اس کے اپنے فیملی کے لوگ مفرور ہوئے ہوں، ملک سے باہر بھاگے ہوں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قانون کی نظر میں کسی کے خلاف کوئی انکوائری ہونا یا کسی کے خلاف کوئی فوجداری یا نیب کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے اور اس کو سزا نہیں ہوئی تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ بے گناہ ہے، اور جب تک کہ عدالت اس کو ایسا ادروائز ثابت نہ کرے۔ تو کیونکہ وہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ایک الیکٹڈ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو یہ کورٹ کی سیٹسفیکشن ہے کہ وہ کس سے کون سی انڈرٹیکنگ لے۔ ان سے انہوں نے جو ہے وہ ایک انڈرٹیکنگ لی ہے، ایک ان سے جس میں انہوں نے یہ انشور کیا ہے کورٹ کو کہ وہ جو ہے جو 4 ہفتے کی مہلت ہے جو ان کو دی گئی ہے عدالت نے ان کا نام ECL سے نکالنے کے لیے علاج کی غرض سے، وہ اگر ٹھیک ہو گئے تو وہ 4 ہفتے کے اندر اندر واپس بلائیں گے، اور میں اس چیز کو انڈرٹیک کرتا ہوں، اس کو انشور کرتا ہوں۔ اگر وہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس میں عدالت کا چونکہ حکم یہ ہے کہ اگر ان کی علالت زیادہ طویل ہوتی ہے اور اس کا میڈیکل بورڈ یا ڈاکٹرز کہتے ہیں تو وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں کہ جس وقت اگر میاں نواز شریف صحت یاب ہوتے ہیں اور ان کو ڈاکٹرز نے بھی کلیئر کر لیا ہے کہ وہ پاکستان واپس جا سکتے ہیں، اور اگر وہ واپس نہ آئے تو چلے ان کے خلاف تو ایک اپنا طریقہ کار ہے، چونکہ وہ کانوکٹ ہیں ایک کیس میں، وہ تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، لیکن میاں شہباز شریف کے لیے مشکل یہ ہو جائے گی کہ وہ ان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو قانون ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈر 2003، اس میں جو قسمیں بتائی گئی ہیں کہ کن کن صورتوں میں کسی پہ جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی یا سزا ہو سکتی ہے، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ایک ویلڈ انڈرٹیکنگ دی ہے، یقین دہانی کرائی ہے عدالت کو، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو توہین عدالت کے جرم کے تحت اس کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ان کے لیے بہت اہم ہے، جو کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک 50 روپے کے اسٹامپ پہ دے دیا اور وہ بڑی چھوٹی اماؤنٹ تھی، ایسا نہیں ہے۔ ان کا رسک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس صورت میں کہ اگر میاں نواز شریف اپنی علالت ٹھیک کے ختم ہونے کے باوجود بھی اگر دیدہ دانستہ طور پہ واپس نہیں آئیں گے تو اس کی ذمہ داری جو ہے پھر وہ شہباز شریف صاحب پر عائد ہوگی۔ اچھا سر، اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے، کیونکہ اگر ان کا سب سے زیادہ گورنمنٹ کو بھی یہی شک تھا، عدالت کو بھی یہی شک تھا، اس لیے ان سے لکھوا کے لیے ان کے بھائی سے انہوں نے لکھ کے دیا، گورنمنٹ کو شک تھا تو انہوں نے یہ بات کی کہ وہ ایک شورٹی بانڈ دیں اور پھر چلے جائیں، تو اگر وہ واپس نہیں آتے، کیونکہ عدالتوں نے اب تک حسن نواز اور حسین نواز اور ساتھ ہی اسحاق ڈار کو واپس لانے کے احکامات دیے، لیکن وہ بھی اب تک واپس نہیں آ سکے، تو اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو عدالت کے پاس پھر نیکسٹ کیا آپشن ہوگا ان کو واپس لانے کا؟ دیکھیے، اس میں تو یہ ہے کہ چونکہ ان کی جو ضمانت یا جو سزا کی معطلی جو ہے وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہوئی ہے۔ اب ان کو 2 مقدمات میں سزا ہوئی ہوئی ہے، ایک ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ میں ان کی سزا معطل شدہ ہے، لیکن اس کی اپیل جو ہے وہ ابھی بھی زیر تجویز ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دوسرا العزیزیہ ریفرنس میں بھی ان کو سزا ہوئی ہے، جس میں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر ان کو 8 ہفتے کے لیے جو ہے ان کی سزا معطل کی اور ان کو ضمانت پہ رہا کیا۔ اور اگر وہ پھر نہیں آتے، ایک تو اس کا یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے ان کی ضمانت دی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو اتنی رقم جمع کرانی پڑے گی، دوسرا قانون پھر اپنا راستہ اختیار کرے گا، وہ ان کو لانے کی کوشش کریں گے جب وہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ دیدہ دانستہ طور پر جو ہے وہ عدالت کو اوائڈ کر رہے ہیں، آنے سے انکاری ہیں، تو ان کو اشتہاری ملزم بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اشتہاری ملزم کا جو ہے وہ جو ایک لاء موجود ہے، جو پروسیجر ہے ضابطہ فوجداری میں، وہ اڈاپٹ ہوگا۔ پھر اگر کوئی اشتہاری ملزم اگر ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی منقولہ غیر منقولہ جائیداد جو ملک میں ہوتی ہے
اس کو بھی جو ہے وہ اٹیچ کی جا سکتی ہے, اس کو کرک کیا جا سکتا ہے اور اس کو نیلام بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ان کی حد تک امپلیکیشنز ہو گئی. تو جہاں تک میاں شہباز شریف کے جیسے میں نے بات کی, انہوں نے کوئی ضمانت نامہ نہیں دیا ہوا, انہوں نے ایک تحریری یقین دہانی کی ہوئی ہے, وہ جس کو انڈرٹیکنگ کہا ہوا ہے. تو انڈرٹیکنگ کا جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ وائلیٹ ہوتی ہے انڈرٹیکنگ, تو پھر وہ ایک جو توہین عدالت کے جو قوانین ہیں اس میں پھر وہ مرتکب پائے جائیں گے توہین عدالت کے. اور اگر کسی کو 1 سیکنڈ کی بھی توہین عدالت میں سزا ہو جائے تو وہ سزا کمپلیٹ ہونے کے آئندہ 5 سال تک جو ہے وہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا, وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے لیے.